بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اچھے نام کا انتخاب کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہذا تم اچھے نام رکھو۔ تو حدیث کے اندر ترغیب آئی ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا جو پہلا حق ہے وہ اچھے نام رکھنے کا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھے نسبت سے نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں۔ لیکن آج کل معاشرے کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل ہم لوگ نئے نام تلاش کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی کے اولاد کی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچے کا نام ہو یا ہماری جو بچی کا نام ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آس پاس خاندان میں کسی کا نہ ہو، محلے کے اندر کسی کا نام ہو، یہاں تک کہ پوری بستی میں کسی کا نام نہ ہو۔ اس طریقے کے نام ہم تلاش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مہینوں ایک مہینہ ہو جاتا ہے ہم اپنے بچوں کے نام نہیں سلیکٹ کر پاتے، چونکہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے۔ کوئی بھی اچھا نام بتاتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے لڑکے کا نام ہے، یہ تو فلاں کی بچی کا نام ہے، تو کوئی اچھا نام ہم سلیکٹ نہیں کر پاتے۔ نئے نام ڈھونڈتے تلاش کرتے مہینے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پاس بہت سے کال ایسی آتی ہیں کہ مفتی صاحب 3 مہینے ہو گئے ابھی تک بچے کا نام سلیکٹ نہیں ہوا، بچے کا نام ابھی تک ہم نے نہیں رکھ پایا ہے۔ یعنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کوئی اچھا سا نام بتلا دیجئے۔ بالکل نیا نام تلاش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سے غیر اسلامی نام رکھ لیتے ہیں، مہمل نام رکھ لیتے ہیں، بے معنی نام رکھ لیتے ہیں، ناموں کو بگاڑ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں جو غلط تلفظ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یا ایسے نام ہیں جن کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو وہ 5 نام آج ہم نے منتخب کیے ہیں کہ جو نام صحیح نہیں ہے ان کا صحیح تلفظ جو ہے اس کے اعتبار سے ہم کو وہ نام رکھنے چاہیے، جن میں سب سے پہلا نام بہت رکھا جاتا ہے آذان۔ آذان ایک نام رکھا جاتا ہے۔ یہ آذان جو لفظ ہے یہ اذن کی جمع ہے۔ عربی زبان کے اندر اذن اس کے معنی آتے ہیں کان، اور اس کی جمع آتی ہے آذان۔ تو اذن کی جمع آذان، آذان کے معنی آئیں گے بہت سارے کان۔ تو یہ کوئی نام ہے، کوئی معنی نہیں بنتے، یعنی کوئی اتنے اچھے معنی نہیں بنتے کہ نام رکھنے کے لیے مناسب ہو۔ آذان نام رکھ دیا ہم نے، کان، بہت سارے کان۔ اب اس سے بتاؤ ہمارے بچی کی ذات پر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اچھا معنی ہے ہی نہیں اس کا۔ کان یہ کوئی معنی ہے نام رکھنے کے لیے؟ تو اس طریقے کے نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نام رکھیں، اچھی نسبت سے نام رکھیں۔ تو ایک تو نام رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آذان، یہ بہت زیادہ نام رکھا جا رہا ہے، تو یہ نام بالکل بھی مناسب نہیں ہے، معنی اس کے بالکل بہتر نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے۔ اور بہت سے لوگ نام رکھ رہے ہیں اذان، اذان رکھ لیتے ہیں، جیسے اذان کے معنی آتے ہیں اعلان کرنا، خبردار کرنا، یعنی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے تو وہ اذان نام رکھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ بھی ہم نام رکھ لیتے ہیں، نماز نام رکھ دو، حج نام رکھ دو، ایسے تو اس طریقے کے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے، ہمیشہ اچھی نسبت سے نام رکھنے چاہیے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے، سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نام ہیں۔ تو اس طریقے کے نام ہم کو منتخب کرنے چاہیے۔ تو یہ جو آذان نام رکھا جاتا ہے یہ ایک تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور دوسرا ہم نام رکھتے ہیں آبان۔ آبان نام رکھتے ہیں، یہ بھی معاشرے میں رکھا جا رہا ہے غلط تلفظ کے ساتھ۔ ہم اس کو بتلاتے ہیں آبان صحیح تلفظ نہیں ہے، یعنی الف کے اوپر مد لگا کر کے ہم نام رکھ رہے ہیں، اور انگلش کے اندر شروع میں ہم ڈبل اے لگاتے ہیں، تو یہ نام صحیح نہیں ہے۔ تلفظ اس کا جو صحیح آتا ہے وہ آتا ہے ابان، یعنی حمزہ پر یہ مد نہیں ہے بلکہ حمزہ پر صرف زبر ہے، ابان۔ با کے بعد الف آئے گا، یعنی جو انگلش کی سپیلنگ آئے گی وہ اے بی ڈبل اے این، ابان۔ تو بی کے بعد ڈبل اے ہم لگائیں گے، شروع میں ڈبل اے نہیں لگے گا آبان، بلکہ صحیح تلفظ اس کا آتا ہے وہ ابان آتا ہے، جو صحابی کا نام ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں واضح، صاف۔ تو ابان نام رکھیں، یہ بہت مبارک نام ہے، لیکن جو آبان نام رکھا جا رہا ہے مد لگا کر کے الف پر، اور اسی طریقے سے شروع میں ڈبل اے لگا کر کے، وہ تلفظ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو جب ہم نام رکھیں تو پہلے کسی عالم سے تحقیق کر لیں، تلفظ پوچھ لیں کہ یہ صحیح کون سا نام ہوتا ہے، تو اس کا تلفظ صحیح آتا ہے ابان، آبان نہیں۔ اور تیسرا نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے ایزان۔ ایزان نام رکھ رہے ہیں،
بہت سے لوگ اس کو رکھتے ہیں الف کے ساتھ میں ایزان، بہت سے لگتے ہیں عین کے ساتھ میں ایزان، اور انگلش کی جو اسپیلنگ آتی ہے وہ IZAAN، ایزان، یہ نام رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کا بھی ہم آپ کو تلفظ بدلا دیتے ہیں۔ ایزان جو نام رکھتے ہیں الف کے ساتھ میں یا عین کے ساتھ میں، یہ کوئی نام نہیں ہے، بالکل غلط نام ہے۔ صحیح اس کا تلفظ آتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے، وہ ہے اذعان۔ انگلش عربی میں اور اردو کے اندر یہ اصل آتا ہے اذعان، حمزہ کے ساتھ میں، ذال کے ساتھ میں، اور عین الف زبر آ، اذعان۔ اذعان کے معنی آتے ہیں یقین کرنا، تصدیق کرنا، اور تلفظ جو اس کا آئے گا وہ انگلش کے اندر IZAAN، تو اذ کے بعد میں تھوڑا کوما لگ جائے گا اور پھر آن، اذعان، یہ صحیح تلفظ آتا ہے۔ لیکن اس کو ہم اذان نام رکھ دیتے ہیں، وہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نام بھی آپ بہت زیادہ معاشرے میں رکھا ہوا ہے، اذان اذان نام رکھتے ہیں، تو صحیح تلفظ اس کا آتا ہے اذعان۔ تو اس کا صحیح تلفظ ہم کو معلوم ہوتا ہے اردو اور عربی کے اعتبار سے، تو یہ نام بھی ہم اس طریقے سے رکھیں۔ اور چوتھے نمبر پر نام رکھا جا رہا ہے ارحان۔ ارحان بڑے ہاء کے ساتھ یہ نام بھی بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ارحان بڑے ہاء کے ساتھ جو لفظ ہے یہ بالکل مہمل لفظ ہے، بے معنی لفظ ہے، یہ کہیں کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ غلط نام رکھا جا رہا ہے۔ اس کا تلفظ ایک آتا ہے ارحان چھوٹے ہاء کے ساتھ میں، اور یہ رہنن کی جمع ہے۔ تو ارحان کے معنی آتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز، رہن رکھی ہوئی چیز۔ تو یہ بھی کوئی اتنے اچھے معنی نہیں بنتے، یعنی کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہو، رہن رکھی ہوئی ہو، تو اس معنی کے اعتبار سے ارحان چھوٹے ہاء کے ساتھ بھی اتنا اچھا اس کے معنی بنتا نہیں ہے۔ تو انگلش کے اعتبار سے تلفظ صحیح رہے گا، یہی رہے گا دونوں کا، لیکن اردو کے اندر جو ہم لکھتے ہیں ارحان بڑے ہاء کے ساتھ میں، وہ بالکل غلط ہے۔ چھوٹے ہاء کے ساتھ ارحان رکھا جاتا ہے، اور وہ رکھ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن معنی اس کے بھی اتنے اچھے نہیں بنتے۔ تو یہ بھی بہتر یہ ہے کہ اگر رکھا ہوا ہے تو ہم چینج کر دیں۔ اور ایک پانچواں نام بہت زیادہ معاشرے میں رکھا ہوا ہے، زوہان۔ زوہان نام رکھتے ہیں، ZOHAN، زوہان۔ تو یہ نام کسی بھی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر کافی تلاش کیا، تلاش PCR کے باوجود یہ نام بھی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے۔ یہ نام بھی مہمل ہے، بے معنی نام ہے، اس نام کو بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے۔ تو یہ 5 نام ہم نے منتخب کیے ہیں، بتلائے ہیں آپ کو۔ تو اس کے ایک تو صحیح تلفظ کیا ہے وہ ہم نے بتلایا ہے، اور یہ نام اگر اس طریقے کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ بالکل چینج کر دینا چاہیے، اور آئندہ ہم اگر نام رکھیں تو یہ دیکھنے کے بعد ہی نام رکھیں کیا اس کا صحیح تلفظ ہے اور یہ کیسے نام ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اور یہ جانکاری آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی پہنچائیے جن کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کو بتلائیے کہ یہ نام اس تلفظ کے ساتھ رکھے جائیں گے، اور اس طریقے کے نام یہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔